پھر یہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی حفاظت کا ذریعہ لوگوں کا حفظ، ان کے سینوں میں اس کا جمع ہو جانا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے نبی، آپ اپنے اوپر مشقت نہ لیجئے، اس کتاب کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دیجئے، ہمارے ذمے ہے اسے آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا، پھر جب ہم تمہیں پڑھوائیں تو اسی ترتیب سے پڑھنا۔ تو یہ قرآن مجید کا جمع کیا جانا، یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ 22 برس کے عرصے میں نازل ہوا، نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا کر کے، لیکن اس کو جمع کرنے کا کام بھی خود اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اور احادیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ بارہا یہ بات آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ حضور ہر رمضان مبارک میں قرآن مجید کا دور فرماتے تھے حضرت جبرائیل کے ساتھ، اور آخری رمضان مبارک جو تھا آپ کی حیات دنیاوی کا، اس میں 2 مرتبہ پورے قرآن کا دور کیا ہے آپ نے حضرت جبرائیل کے ساتھ۔ اب ظاہر بات ہے جب قرآن کا دور ہوا ہے تو کیا وہ غیر مرتب تھا؟ وہ جمع ہو چکا تھا، مرتب ہو چکا تھا۔ البتہ حضور کے سینے میں سب سے پہلے جمع کیا گیا، اور قرآن اولاً جو جمع ہوا ہے وہ صحابہ کے بھی سینوں میں جمع ہوا ہے۔ وہ کتابت کی شکل میں ایک کتاب کی صورت میں موجود نہیں تھا حضور کے انتقال کے وقت، بلکہ جمع تھا صحابہ کے سینوں میں۔ اور صحابہ کے پاس کتابت شدہ کچھ اوراق تھے، کسی کے پاس اونٹ کی یہ شانے کی ہڈی جو ہوتی ہے بہت بڑی اور چوڑی ہوتی ہے چپٹی، اس پر لکھی ہوئی صورتیں ہیں، کسی کے پاس جھلیوں پر لکھی ہوئی، کاغذ بہت نایاب تھا، لیکن یہ کہ کتابت کی شکل میں پھر اس کو جمع کروایا حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال پہلی بات یہ ہے جو بالکل تاریخی حقیقت ہے کہ جن کتابوں کو بھی آسمانی ہونے کا دعویٰ ہے ان میں واحد کتاب ہے قرآن مجید، جس کا متن محفوظ ہے۔ دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر کے قرآن کے مقابلے میں آ سکے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر پوری امت میں اس حفاظت قرآن کے عمل میں حفاظ حصہ لے رہے ہیں، لکھوکھا حفاظ موجود ہیں۔ بعض ممالک میں آپ کو 8-8 10-10 برس کے بچے جو ہیں وہ حافظ مل جائیں گے۔ کوئی دنیا میں اور کتاب نہیں ہے کہ جس کے حافظ موجود ہیں۔ بڑے بڑے علماء کی تصحیح کر دیتے ہیں 8-8 سال کے بچے کہ یہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، اس کے اس طریقے سے ایک ایک شوشہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے ضمن میں پہلی حقیقت ہے کہ جسے ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور اس حقیقت کے ادراک و شعور کے لیے قرآن پر ایمان لازم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے کہ جس کا اعتراف ہر شخص کرے گا، خواہ وہ قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہو یا نہ مانتا ہو۔ دوسری بات قرآن مجید کی عظمت کے ضمن میں یہ ہے، اور وہ اس پہلو سے پوری دنیا کو ماننی پڑے گی، اور واقعہ یہ ہے کہ جو ان میں اصحاب دانش و بینش ہے وہ مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کسی پری ہسٹورک ایرا سے نہیں۔ حضور کل 1400 برس پہلے کی شخصیت ہے، تاریخ کا یوں سمجھیے کہ نصف النہار، دی ویری مڈ ڈے آف ہسٹری، کہ کوئی چیز بھی ان کی پردہ اخفاء میں نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہر شخص مانے گا کہ آپ نے تاریخ انسانی کا ایک عظیم ترین انقلاب برپا کیا۔ اس دور میں آپ کے علم میں ہوگا ابھی کچھ 6-7 سال پہلے امریکہ میں ایک کتاب شائع ہوئی دی 100، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اس کے مصنف ہیں۔ مشاہیر عالم کے موضوع پر اس سے پہلے بھی دنیا میں بہت کتابیں لکھی گئیں، بڑے انسان، بڑی شخصیتیں، ان کے چھوٹے چھوٹے لائف سکیچ، لیکن یہ کہ یہ کتاب اس اعتبار سے بڑی یونیک ہے، منفرد ہے کہ انہوں نے 100 افراد کا انتخاب کیا، پوری انسانی تاریخ کی عظیم ترین 100 شخصیتیں، پھر ان میں گریڈیشن کی، ان میں ایک درجہ بندی قائم کی۔ یہ 100 تو ہے عظیم ترین پوری نوع انسانی میں، ان میں عظیم ترین کون ہے، پھر نمبر 2 کون ہے، پھر نمبر 3 کون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تاریخی اعتبار سے مرتب نہیں کیا، کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں، بلکہ اس ترتیب سے کہ جو عظیم ترین انسان ہے اس کے نزدیک نمبر 1 پر اس کو لائے، پھر نمبر 2 پر جو ان کے بعد ہے۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ وہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ دی 100 میں نمبر 1 پر لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہندوستان نے جو بڑے بڑے انقلابی پیدا کیے اس صدی میں،
ان میں ایک ایم این رائے جو کمیونسٹ انٹرنیشنل، جو باسکو میں یوں سمجھیے کہ پوری دنیا میں اشتراکی تحریکوں کو کنٹرول کرنے والا ادارہ، یہ شخص اس کا بہت اہم کارکن رہا ہے، ایم این رائے۔ اس نے ایک کتاب لکھی دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور وہ تسلیم کرتا ہے کہ تاریخ انسانی میں عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چیز دوسری ہے کہ جس کو ماننا پڑتا ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ سیرت کا جلسہ تو نہیں تھا، میں قرآن کی عظمت بیان کر رہا تھا۔ یہاں اب اصل میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس عظیم ترین انقلاب کے لیے حضور کا اعلی انقلاب قرآن تھا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس قرآن کے ذریعے ذہن بدلے، لوگوں کی سوچ بدلی، عقائد بدلے، نقطۂ نظر بدلا، ان کا ویلیو سٹرکچر تبدیل ہو گیا۔ پہلے زندگی عزیز ترین متاع شمار ہوتی تھی، اب موت سب سے بڑھ کر خوش آئند ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ انقلاب یہ در حقیقت کس کے ذریعے سے ہوا ہے؟